دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب بتائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے دادا، والد اور بچے کتنے ہیں، ان کے کتنے بھائی ہیں، بہنیں کتنی ہیں۔ ہم آپ کو ان کے بہن بھائیوں کی لائف سٹوری بھی سنائیں گے۔ بالخصوص صلاح الدین ایوبی کی بہن ست الشام کے بارے میں بتائیں گے، یہ کون تھی اور کس وجہ سے مشہور ہوئی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شازی ابن مروان۔ شازی ابن مروان کرد نسل کے قبیلے راویدیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آل شداد سے قریبی تعلقات تھے اور 1130 میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے بغداد اور بعد ازاں تکریت منتقل ہو گئے، جہاں انہیں علاقے کے حاکم بیروز نے گورنر مقرر کر دیا۔ شازی کے انتقال کے بعد نجم الدین ایوب نے اپنے والد کی جگہ تکریت کی گورنری سنبھال لی۔ شازی ابن مروان صلاح الدین ایوبی کے دادا تھے۔ نجم الدین ایوب شازی ابن مروان کے صاحبزادے اور شیرکو کے بھائی تھے۔ ابتدائی تعلیم۔ 1132 میں نجم الدین ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات انجام دی اور تکریت کے قریب سلجوق سلطان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ نجم الدین نے دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے عماد الدین زنگی کی جان بھی بچائی۔ 1136 میں شیرکو نے تکریت میں ایک مسیحی کو قتل کر دیا، جس پر دونوں بھائیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات انہوں نے تکریت چھوڑا، اسی رات نجم الدین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہی یوسف بعد ازاں صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا بھر میں پہچانا گیا۔ انتقال۔ نجم الدین 31 جولائی 1173 کو شاہ سواری کے دوران ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور 9 اگست کو حالق حقیقی سے جا ملے۔ صلاح الدین ایوبی کی ایوبی سلطنت کا نام نجم الدین ایوب کے نام پر ہی رکھا گیا۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے یہ ہیں۔ نمبر 1 الملک العادل سیف الدین ابو بکر احمد۔ نمبر 2 الملک المعظم شمس الدولہ توران شاہ۔ نمبر 3 الملک العزیز سیف الاسلام تغتکین۔ نمبر 4 صلاح الدین ایوبی۔ بیٹیوں کے نام ست الشام۔ نمبر 2 ربیہ خاتون، اور دیگر نامعلوم بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اب ہم صلاح الدین کے مشہور بہن بھائیوں کے حالات زندگی آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1 الملک العادل۔ الملک العادل سیف الدین ابو بکر بن ناصر الدین محمد، جسے العادل ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی پیدائش 1221 میں ہوئی اور وفات 9 فروری 1248 کو ہوئی۔ اس نے صرف 27 سال کی عمر پائی۔ یہ 1238 سے 1240 تک مصر کا ایوبی سلطان تھا۔ نمبر 2 الملک المعظم توران شاہ۔ الملک المعظم غیاث الدین توران شاہ ایک کرد حکمران تھا، ایوبی خاندان کا ایک رکن۔ وہ 1249 سے 1250 میں مختصر مدت کے لیے مصر کا سلطان بنا۔ وفات مئی 1250 کو توران شاہ کی زبردست ضیافت کی گئی۔ دعوت کے اختتام پر بیبرس اور مملوک سپاہیوں کا ایک گروپ اندر داخل ہوا اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ توران شاہ زخمی ہو گیا تھا، تلوار کے وار سے اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ زخمی ہو کر وہ دریائے نیل کے قریب ایک ٹاور کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مملوکوں نے اس کا تعاقب کیا اور مینار کو آگ لگا دی۔ وہ شعلوں کی وجہ سے مجبور ہوا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے تعاقب کرنے والوں نے کنارے پر کھڑے ہو کر اس پر تیر برسائے، یہاں تک کہ اس نے اپنی جان کی بھیک مانگی۔ ساحل سے اسے مارنے میں ناکام بیبرس خود پانی میں چلا گیا اور سلطان کو مار ڈالا۔ نمبر 3 تغتکین۔ یہ بھی نجم الدین کے بیٹوں میں شامل ہیں۔ نمبر 4 صلاح الدین ایوبی۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک اعزازی لقب ہے جس کا مطلب ہے دین کی درستی۔ ان کا خاندان ممکنہ طور پر کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا اور یہ وسطی آرمینیا میں ڈوین گاؤں سے آئے تھے۔ یہ جس راویدیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وقت تک عربی بولنے والی دنیا میں جزوی طور پر ضم ہو چکے تھے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا، اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت متاثر تھے۔ اولاد صلاح الدین کے 17 کے قریب بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، مگر چند مشہور کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1
الافضال نور الدین علی، نمبر 2 العزیز عماد الدین ابو فتح عثمان، نمبر 3 الظاہر غیاث الدین ابو منصور غازی، نمبر 4 المعظم فخر الدین ابو منصور توران شاہ۔ اب ہم صلاح الدین ایوبی کی بہنوں اور نجم الدین ایوبی کی بیٹیوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 فاطمہ خاتون ست الشام۔ فاطمہ خاتون بنت نجم الدین ابی الشکور ایوب بن شادی بن مروان ست الشام، شام کی سب سے بہترین خاتون کے لقب سے مشہور تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہن ہے۔ بعض مورخین ان کا نام زمرد بھی بتاتے ہیں جو غلط ہے۔ یہ ان کے والد نجم الدین ایوب کا لقب تھا۔ فاطمہ کی شادی عمر بن لاجین سے ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسری شادی ان کے چچا زاد بھائی محمد بن شیرکو سے ہوئی جو ہومس کے حاکم تھے۔ کارنامے: فاطمہ خاتون دمشق میں بیمارستان نوری کے سامنے ایک بڑے گھر میں رہتی تھی، جس کو انہوں نے صلیبیوں اور فرنگیوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ مقام بنایا تھا۔ فقراء و مساکین کو صدقات بہت دیا کرتی تھی۔ اپنے گھر میں شربت، معجون اور دیگر کھانے کی اشیاء ہر سال ہزاروں دینار کی بناتی تھی۔ فاطمہ خاتون تعلیم کے لیے مدارس اور ادارے بھی بنواتی تھی۔ دو سب سے بڑے اور مشہور مدرسے مدرسہ شامیہ جوانیہ اور مدرسہ شامیہ برانیہ تھے، جہاں انہوں نے شافعی علماء اور فقہ اور بہترین مدرسین کو جمع کر دیا تھا۔ یہ دونوں مدرسے اس زمانے کی یونیورسٹیاں تھیں۔ وفات: فاطمہ ست الشام کی وفات جمعہ کے روز 616 ہجری میں دمشق میں بیمارستان نوری کے سامنے ان کے گھر میں ہوئی اور مدرسہ حسامیہ میں دفن کیا گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، زور زور سے دعائیں کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی خاتون کے جنازے میں اتنی تعداد نہیں دیکھی گئی۔ نمبر 2 ربیہ خاتون۔ آپ کا اصلی نام ربیہ بنت ایوب بن شازی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی چھوٹی بہن تھی جو دمشق میں رہتی تھی۔ فضل و تقوی میں کافی مشہور تھیں۔ ان کے شوہر مظفر الدین تھے۔ ربیہ خاتون نے جبل الصالیہ میں مدرسہ حملیہ کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔